اور جی کوئی بنیادی مسئلہ ہے. فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں 2 روایتیں ہیں صحیح سند کے ساتھ. ایک روایت میں ہے کہ سیدنا علی بن ابی طالب کہتے ہیں, یہ حدیث موقوف ہے اور ظاہر غیبی خبر ہے, نبی علیہ السلام کے بتانے پر موقوف ہے, کہ میری وجہ سے 2 فرقے گمراہ ہوں گے, ایک میری محبت میں غلوف کر کے, ایک میری دشمنی میں غلوف کر کے. اور دوسری روایت میں ہے فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں کہ میری وجہ سے 2 فرقے دوزخ میں جائیں گے, ایک میری محبت میں غلوف کر کے, ایک میری دشمنی میں. تو جب آپ کی جنت اور دوزخ کا فیصلہ اس کے اوپر ہو رہا ہے تو پوچھا کیوں نہیں جائے گا؟ اچھا اپنا کام یہ پورا کر رہے ہیں کہ جو سیدنا علی کی شان میں غلوف کر رہے ہیں ان کو یہ خوب سمجھا رہے ہیں کہ جی آپ اپنے آپ کو صحیح طریقے سے صحیح بندہ پتر بنا لو ورنہ پوچھا جائے گا. تو جو سیدنا علی کے مخالفین ہیں ان کو سمجھانے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ ان کو کون سمجھائے گا؟ وہ ساری اس پلیٹ فارم سے سمجھایا جا رہا ہے, دونوں کو سمجھایا جا رہا ہے. پھر جو صحیح مسلم کی حدیث ہے 240 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق, علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. تو آپ کے ایمان کا لٹمس ٹیسٹ ہی جو ہے وہ محبت علی ہے. تو جنت اور دوزخ کا فیصلہ اس کے اوپر نہیں ہونا. پھر المستدرک الحاکم میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4712 کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی شخص پوری زندگی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان نمازیں پڑھتا رہے اور روزے رکھتا رہے اور قیامت والے دن اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے کہ ہم اہل بیت کا بغض اس کے دل میں ہوا, تو اللہ اسے ضرور دوزخ میں داخل کرے گا. اگر اہل بیت کا بغض نمازوں کے باوجود, اور عام نمازیں نہیں, حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان اور روزے رکھنے کے باوجود آپ کو دوزخ میں لے جا سکتا ہے, تو کیوں نہیں پوچھا جائے گا؟ پھر غدیر خون کی حدیث جو صحیح مسلم میں 6225 سے 6228 تک ہے, آپ علیہ السلام کا آخری خطبوں میں سے خطبہ وفات سے 2.5 مہینے پہلے خم نامی گاؤں میں, اس میں کیا الفاظ ہیں؟ اے لوگو آگاہ ہو جاؤ, میں بھی ایک انسان ہوں, قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں. میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے, اس میں ہدایت ہے, اس میں نور ہے, تم اللہ کی کتاب کو پکڑو, اپنا تعلق اس کے ساتھ مضبوط کرو. اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے, جو اسے پکڑے گا ہدایت پہ ہوگا, جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. اور دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہیں. پھر 3 دفعہ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں, میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں, میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. جب نبی علیہ السلام آپ کو ڈرا رہے ہیں, وہاں تو کسی نے کہا یا رسول اللہ اہل بیت کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ اس کو سپورٹیو حدیث میں نے لکھی ہے, ترمذی میں, سنن ابی داؤد میں, سنن ابن ماجہ میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس شخص سے علم کی بات پوچھی گئی اور وہ اسے معلوم تھی اور اس کے باوجود اس نے چھپا لی, تو ایسے لوگوں قیامت والے دن آگ کی لگام دی جائے گی. تو یہ بڑا کریٹیکل ایشو ہے. علم اللہ کی نعمت ہے آپ کے پاس, اس کی قدر کے لوگوں کو صحیح بات بتائیں تو پوچھا جائے گا. ایک کہانیاں بند کرو. اصل میں ان بیچاروں کا بھی قصور نہیں, ان کے بڑے بزرگ بھی ان کو کہانیاں کراتے رہے. انہوں نے وہی کہانیاں سن کے تو آگے بیان کی. ان کو کیا پتا تھا کہ آگے تو مسئلہ کھڑا ہو جائے گا, آگے تو ہر جگہ یہ آواز آ رہی ہے کہ نہ میں بابی, نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. ان کے تو گاٹے فٹ ہوگی یہ چیز. تو یہ اتنی ساری آیات اور احادیث اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ سچائی ہے, اور یہ سکوت کا صرف آپ کو کہتے ہیں. جو بکواسات کر رہے ہوتے ہیں ان کو نہیں کہتے. مودودی صاحب کے پیچھے پنجے جھاڑ کے پیچھے پڑ گئے, جی مودودی صاحب نے خلافت مملوکیت لکھ کے مصیبت کھڑی کی. اور بھائی جو آپ کے روحانی ابا جی محمود احمد عباسی صاحب منکرین حدیث میں سے تھے, جنہوں نے خلافت معاویہ اور یزید کتاب لکھ کے سیدنا علی کی گستاخیاں کی, حسین ابن علی کی گستاخیاں کی علیہم السلام, اس کے جواب میں خلافت و ملوکیت آئی ہے. کہتے نہیں ایویں لکھ دی, ایویں نہیں لکھی, جواب میں لکھی ہے. اور پھر سعودیہ کی فنڈنگ کے بعد یہاں پہ لوگوں نے جب حسین ابن علی کو نیچے کرنا شروع کیا اور یزید کو اوپر اور یزیدی پارٹی کو اوپر کرنا شروع کیا, تو پھر 5B آ گیا. آپ دیکھیں کبھی بھی انیشیٹو اہل بیت کے چاہنے والوں کی طرف سے نہیں لیا جاتا. یہ تو ہم جواب والی سائڈ پہ بیٹھے ہوتے ہیں, ہمیشہ یہ پنگا لیتے ہیں, ہم جواب دیتے ہیں. جب جواب دیتے ہیں ان کی ہوتی ہے ٹھکائی, پھر یہ کہتے ہیں سکوت اختیار کر لیں. سمجھ آ گئی آپ کو پوری گیم؟ یہ سکوت کا بات یہ کرتے ہی اس لیے ہے کہ ان کی ہوتی ہے ٹھکائی. ان کو تو یہ حدیثیں زمین نہیں ہوتی ہیں. اب یہ اپنے عوام کو منہ نہیں دکھا سکتے, پھر ان کو بڑی مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے کہ اب کیا کریں, کس طریقے سے اب قابو کریں. تو آخری والی یہ ہے سکوت اختیار کر لیں. سکوت آپ لوگوں نے تو کوئی نہیں اختیار کیا ہوا. آپ کے سامنے جب صحابہ کرام کی توہین ہوتی ہے تو آپ کیوں شیعہ کو سمجھاتے ہیں؟ سکوت اختیار کریں نا. کون سا آپ سے قیامت دن پوچھا جائے گا؟ یہ میں الزامی طور پہ بات کر رہا ہوں. اور آپ کے بڑے بزرگ سیدنا علی اور حسین ابن علی کی گستاخیاں کریں, ان سے اپنے بغض کا اظہار کریں, جب ہم ان کو سمجھائیں تو ہمیں کہتے ہیں آپ سکوت اختیار کریں. تو سر یہ 2 نمبر پالیسی چھوڑ دیں. میں نے پہلے بھی ان کو کہا کہ لوگ گھاس کھانا چھوڑ چکے ہیں. پہلے لوگوں کو آپ نے بے زبان بھیڑے بنایا ہوا تھا, اب لوگوں کے ہاتھ میں قرآن و حدیث آ گیا, اور اس ریسرچ پیپر کے بعد تو یقین کریں ان کے پلے کوئی شے نہیں رہی ہے. یہ ہے نا, یہ اس کے پاس نعمت ہے, اس کے بارے میں پوچھا جائے گا علم آگے تک پہنچایا کہ نہیں, اور نہیں پہنچایا ہوگا تو لعنتی ہوگا وہ. یہ آیت ہے سورہ بقرہ کی, میں نے ریسرچ پیپر کے اوپر لکھی اسٹارٹ میں 159 اور 160. ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی, بے شک وہ لوگ جو چھپا لیتے ہیں ان روشن اور ہدایت کی چیزوں میں سے جن کو ہم نے لوگوں کی ہدایت کے لیے اپنی کتاب میں بیان کیا, ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے. الا الذین تابوا واصلحوا, سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کر لیں, اپنی اصلاح کر لیں,
وَبَيَّنُوا، اور اصلاح پہ اکتفا نہیں بلکہ وہ لوگوں کو بتا بھی دیں جو کچھ چھپایا تھا. فَأُولَٰئِکَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، تو ایسوں کی توبہ اللہ قبول کرے گا اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 57 کیا ہے؟ آیت درود سے اگلی. ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره واعد لهم عذابا مهينا، بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں ان کی زندگی میں بھی اور زندگی کے بعد موت کے بعد بھی ان پر اللہ کی لعنت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ذلیل و خوار کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللَّهُمَّ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ. تو جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دے رہے ہیں ان سے پوچھا نہیں جائے گا؟ تو یہ ایک ڈھکوسلا انہوں نے کیا ہوا ہے اپنی کمزوریوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے. خود جو کچھ مناظرے کر رہے ہوتے ہیں اس کے بارے میں کیا پوچھا جائے گا؟ جو یہ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ کہیں گے پوچھا جاتا ہے، تو اس کے بارے میں کیوں نہیں پوچھا جائے گا؟